أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، اللہ کے بابرکت کلام کی تلاوت آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے. یقیناً قرآن کا ہر پارہ حد درجہ سلونا ہے. قرآن کا ہر پارہ حد درجہ سلونا ہے. الفاظ میں چاندی ہے، آیات میں سونا ہے. یقیناً قرآن مجید اللہ تعالیٰ کو بابرکت کلام ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے. آئیے اللہ کے بابرکت کلام کی تلاوت کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے حیدرآباد سے تشریف لائے ہمارے مہمان جناب حکیم شرف الدین صاحب کو میں مدعو کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں ہدیہ نعت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے. نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے. محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے. محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے. نبی چلتے ہیں جب راہیں مہک جاتی ہیں خوشبو سے. نبی چلتے ہیں جب راہیں مہک جاتی ہیں خوشبو سے. نبی جب بات کرتے ہیں حلاوت ناز کرتی ہے. نبی جب بات کرتے ہیں حلاوت ناز کرتی ہے.
نبی کا رات بھر یا امتی کہنا، نبی کا رات بھر یا امتی کہنا، محبت اتنی امت سے کہ امت ناز کرتی ہے، محبت اتنی امت سے کہ امت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، شہنشاہ دو عالم ٹاٹ کے بستر پہ سوتے ہیں، شہنشاہ دو عالم ٹاٹ کے بستر پہ سوتے ہیں، قناعت دیکھ کر ان کی قناعت ناز کرتی ہے، قناعت دیکھ کر ان کی قناعت ناز کرتی ہے، وہ زخمی ہو کے طائف میں ہدایت کی دعا کرنا، وہ زخمی ہو کے طائف میں ہدایت کی دعا کرنا، ادائے سرور دین پر ہدایت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، پیغمبر نے انہیں صدیق اکبر کا لقب بخشا، پیغمبر نے انہیں صدیق اکبر کا لقب بخشا، میرے صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، میرے صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جانثار ایسے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جانثار ایسے کہ ان کی جانثاری پر روایت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، نذیری جو کبھی ایک بار طیبہ دیکھ لیتا ہے، نذیری جو کبھی ایک بار طیبہ دیکھ لیتا ہے، تو اس کی آنکھ تاروزے قیامت ناز کرتی ہے، تو اس کی آنکھ تاروزے قیامت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت
नाज करती है। माशाअल्लाह, बहुत ही जामे अशार, बहुत ही खूबसूरत लब व लहजे में आप हजरात के सामने नात पेश की गई। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। जिस कदर दुनिया में एहतराम के काबिल हुए हैं लोग, जिस कदर हम दुनिया में एहतराम के काबिल हुए हैं लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, हम सब अल्लाह के इस बाबरकत घर में जिसका नाम मस्जिद रहमत इलाही है, यकीनन रहमतों के नुज़ूल का ये मकाम है। यहीं से पूरे महल्ले में रहमतें तक़सीम होती हैं। इसके इफ्तिताही मजलिस में हम सब जमा हैं। अल्लाह ताला हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ इस मस्जिद के मेमार आली जनाब हाजी मोहम्मद साहब को, जिन्होंने अपने सरफे से इतना आलीशान खूबसूरत अल्लाह का बाबरकत घर बनाया है। और अब हम सब की बिलखुसूस इस अहलियान महिला की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने सजदों से अल्लाह की इस बाबरकत घर को आबाद रखें। अज़ान के साथ मस्जिद में आ जाया करें और जमात के साथ नमाज पढ़ा करें, बड़ी इसकी फजीलत है। लेकिन मस्जिद को, अल्लाह के बाबरकत घर को निजी गुफ्तगू का मरकज़ न बनाएं। घर में दिल नहीं लग रहा है, मस्जिद में आकर तकिया लगाकर, मस्जिद का पंखा लगाकर सो गए, ऐसा न किया जाए। एक से दो, दो से तीन मस्जिद में जमा हो गए, किसी तीसरे को टारगेट बनाकर किसी की चुगली और ग़ीबत की जाए, ऐसा भी न किया जाए। ये अल्लाह की इबादत की जगह है जिसे मस्जिद कहा जाता है, यह सजदों की जगह है। अगर हम दुनिया की इधर उधर की गुफ्तगू करने लग जाते हैं, अल्लाह के बाबरकत घर में बैठ कर भी किसी की चुगली और ग़ीबत करते हैं, तो ये फरमान नबवी हमारे सामने हो जाना चाहिए, जिसको सुनकर बदन पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मस्जिद में कोई दुनिया की बात करता है, इधर उधर की बात करता है, लग़वियात बकता है, तो फरिश्ते हाजिर होते हैं और कहते हैं उससे, उसकुत या वली अल्लाह, ऐ अल्लाह के वली खामोश हो जा। ये अल्लाह का बाबरकत घर इधर उधर की लहवियात बकने का और दुनिया की गुफ्तगू करने का मकाम नहीं है। अगर वो खामोश हो जाता तो फबीहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर खामोश नहीं होता, अपना सिलसिले गुफ्तगू जारी रखता है, तो फिर फरिश्ते हाजिर होते हैं और कहते हैं, उसकुत या अदु वल्लाह, ऐ अल्लाह के दुश्मन बस अब तो खामोश हो जा। अगर वो खामोश होता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खामोश नहीं होता और फिर अपना गुफ्तगू जारी रखता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीसरी मर्तबा फरिश्ता हाजिर होकर यह कहता है, उसकुत लानतुल्लाहि अलैहि, तुझ पर खुदा की लानत हो, अब तो खामोश हो जा। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के बाबरकत घर इबादत के घर हैं। जब मस्जिद इमाम दाखिल हों तो एहतिकाफ की नीयत से दाखिल होना चाहिए। चंद रकात या 2 रकात कम अज कम तहतुल मस्जिद की 2 रकात नमाज पढ़ ली जाए। उसके बाद अगर आप लेटना चाहें, बैठना चाहें तो दुरुस्त हो जाता है, लेकिन लेटने के लिए इसी को बहाना ना बनाया जाए। अल्लाह की इबादत की जाए, इखलास के साथ की जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मम बना मस्जिदन लिल्लाहि तआला बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, जो कोई दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बना देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। हमारे भाई मोहतरम हाजी मोहम्मद साहब काबिल मुबारकबाद हैं, जिन्होंने अपने सरफे से अल्लाह ताला का इतना खूबसूरत बाबरकत घर बनाया है और अपने लिए जन्नत में एक महल
بننے کا ذریعہ بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت بہت مبارک کرے. اور اللہ کے جیسے بھی حضرت الاستاذ دامت برکاتوں نے فرمایا کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے اللہ تعالیٰ کا بابرکت گھر بننا. تو اس کارنامے پر انہیں میں مبارکباد دیتا ہوں. حدیث نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. قیامت کا منظر ایسا نہیں ہے کہ اس کو سرسری لے لیا جائے. لیکن 3 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال میں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے کہ 3 لوگ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. کون لوگ ہیں وہ؟ ایک وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے اللہ کا کلام پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے اور امامت اس طریقے سے کرے کہ مصلی اس سے راضی ہوں. تو ہمارے مسجد کا امام جو اللہ کا بابرکت کلام اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھتا ہے اور ہماری امامت کرتا ہے، تو وہ آدمی قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسجد میں، کسی بھی مسجد میں ہم کہیں بھی رہتے ہوں، مسجد کے امام کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے. بڑی افسوس کی بات ہے یہ کہ ہر مسجد میں 5-7 لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو امام اور مؤذن کے پیچھے ہاتھ دھو کر نہیں بلکہ نہا دھو کر پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ بھی انسان ہیں، اس سے بھی کچھ چوک بھول ہو سکتی ہے، تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے آنے جانے میں، اس کو نظر انداز کیا جائے. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اس کو رائی کا پہاڑ بنا دینا، اس کے خلاف ماحول بنا دینا اور مسجد سے نکالنے کی اس کے خلاف سازش کرنا، کس کے خلاف سازش ہم کر رہے ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کے وارث کے خلاف ہم سازش کر رہے ہیں. جس کے پیچھے ہم نے برسوں تک رکوع و سجدہ کہ اس کے خلاف ہم سازش کر رہے ہیں. بڑے شرم کی بات ہے، بڑے پکڑ کی بات ہے یہ. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ ہمارے مسجد کا امام قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا. ہم اپنے سینے میں اس کے تعلق سے کدورت رکھ کر، نفرت رکھ کر، اس کے خلاف سازش کر کے اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. دوسرا شخص جو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو نماز کے لیے صرف اللہ کے لیے بلاتا ہو. ظاہر بات اس کا مصداق عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر مسجد کا مؤذن اس کا مصداق ہے. اس لیے اس کا بھی احترام ہونا چاہیے اپنے دل کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردن ہوگی مؤذن کی. جو دنیا میں اذان دیا کرتا تھا اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی، اور متعدد لوگوں کی قیامت کے دن وہ مؤذن سفارش کر سکے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسجد کو جھاڑو دیتا ہے تو ہمارا بھی نوکر ہے، نہیں. اللہ کے گھر کا خادم ہے، وہ ہمارے گھر کا خادم نہیں ہے وہ. لیکن آج تقریباً مساجد میں اللہ کے بابر گھر کے مؤذن کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے کہ شاید اپنے گھر کے نوکر کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کیا جاتا ہوگا. اس سے باز آنے کی ضرورت ہے. اور تیسرے وہ آدمی جو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے خالق و مالک کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھے. اپنے خالق و مالک کے ساتھ تعلق عبادات کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، اللہ والوں کے صحبت میں بیٹھ کر اللہ والوں کے مجلس سے استفادہ کرتے ہوئے، اور ماتحتوں کے ساتھ ہر ایک کا حق ادا کیا جائے. اپنے ذات سے کبھی کسی پر کسی قسم کی کوئی زیادتی کو ظلم نہ ہونے دیں، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے بیوی و بچے ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے دیگر رشتہ دار ہوں، چاہے پڑوسی ہوں، اگر ہم استاد ہیں تو شاگرد ہوں، کسی پر کبھی بھی کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہونے پائے. خدا نہ خواستہ کبھی زیادتی ہو جائے
تو جس پر زیادتی ہوئی ہے اس سے معافی مانگنے میں اور اس کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ روٹھ گیا، وہ مظلوم ہے، اگر وہ روٹھ گیا اور اگر وہ بد دعا دے دے ہمیں تو ہماری دنیا اجڑنے میں دیر نہیں لگتی. میں بھی ایک مدرسہ چلاتا ہوں. میں نے اپنے استاذ و اساتذہ کو میں نے پابند کر رکھا ہے کہ کسی بچے کو مارنا نہیں. اگر کبھی زیادہ شرارت کرنے پر، زیادہ سبق نہ یاد کرنے پر اگر کبھی آپ نے چھڑی کا استعمال کر لیا یا کبھی آپ نے ہاتھ اٹھا دیا تو چھٹی ہونے سے پہلے اس کو قریب لے کر اس سے پیار و محبت بھی کرنا اور اس سے یہ کہنا کہ بیٹے میں نے مارا تھا، کہیں آپ کو زور سے لگا تو نہیں گا. تو ظاہر بات کہ دوسرے دن وہ وقت پر بھی آئے گا، اچھی طریقے سے سبق بھی یاد کرے گا اور شاگرد کے دل کے اندر استاذ کی عظمت و محبت میں اضافہ ہوگا. لیکن اگر ہم اسے مارتے ہی رہیں گے، سزائی دیتے رہیں گے تو پھر اور چھٹی بھی مارے گا، وہ اور زیادہ نخرے بھی کرے گا اور ہماری گھر جا کر شکایت کرے گا اور محبت پیدری وہ تو غالب آ جاتی ہے. تو دیکھا جا رہا ہے کہ عام طور پر آج کل مکاتب کے اندر وہ شکلیں پیش آ رہی ہیں. سرپرستوں کی جانب سے اساتذہ مدرسہ و مکتب کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، جو بڑی بری بات ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ چند باتیں میں نے ابتدائی طور پر مجھے حکم ہوا تھا کرنے کے لیے میں نے کہی ہیں. اصل خطاب تو حضرت الاستاذ حضرت مولانا اظہار الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا ہوگا، قبل اس کے کہ حضرت والا دامت برکاتہم کا خطاب ہو. حضرت دامت برکاتہم کے 2 فرزندان یہاں پر تشریف فرما ہیں. مجھے حکم ہوا ہے کہ حضرت سے پہلے ان کے بھی یہاں پر خطابات ہوں. تو میں سب سے پہلے حضرت الاستاذ کے فرزند حضرت مولانا عبد الواسع صاحب دامت برکاتہم سے میں درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں استفادے کا موقع دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب الحسن والجمال. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. استاذ العلماء حضرت مولانا الحاج شاہ محمد اظہار الحق صاحب قریشی چشتی صابری دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء کرام، مفتیان کرام، حفاظ کرام، بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، زیادہ لمبی چوڑی بات کرنا نہیں ہے، صرف 5 سے 10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. بہت ساری جو بولنے کی باتیں تھیں وہ حضرت مفتی صاحب نے ابھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکے. مزید کچھ نئی بات بولنا نہیں ہے، بس وہی باتوں کو اپنے انداز میں دہرانا ہے. سب سے پہلے میں مبارکبادی دیتا ہوں مسجد بنانے والے محترم مکرم جناب حاجی صاحب کو اور ان کے فرزندان کو کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا ہے. اور والد گرامی کی موجودگی میں ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مسجد بنانا کوئی معمولی کام نہیں ہے. اور ایک بات سن لیجئے، ہر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو مسجد بنانے کی توفیق دیتا ہے. والد گرامی کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بہت سارے دنیا میں مالدار ہیں، ان کو نیک کام کرنے کی توفیق ملتی نہیں ہے اور وہ پیسے رکھ کر بھی نیک کام نہیں کر سکتے. جو کوئی بندہ
دین کی خدمت میں اپنے پیسوں کو لگاتا ہے تو میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر بندے سے محبت کرتا ہے، ہر باپ اپنی ہر اولاد سے محبت کرتا ہے، ہر بچے سے محبت کرتا ہے، لیکن اس میں سے ایک بچے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے تمام بچوں سے محبت کرتی ہے، لیکن اس میں سے ایک بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ویسے تو ہر بندوں سے محبت کرتا ہے، ہر بندے سے محبت کرتا ہے، لیکن کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ اے فرشتوں، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ تو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں حاجی صاحب اور ان کے فرزندان کو کہ جنہوں نے یہ مسجد کی تعمیر کی ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی، اور ایک دوسری بات سنیے کہ مسجد تو بن گئی نا، اب مسجد کی حفاظت کی ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے۔ اور یہ جملہ میں بڑی احتیاط سے بول رہا ہوں کہ انڈیا میں جتنی مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، نشانہ بنانے والوں کو بعد میں بولنا چاہیے، پہلے مسلمانوں کو بولنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان مساجد کی حفاظت نہیں کر سک رہے ہیں، اس وجہ سے غیر لوگ ہماری مسجدوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ جمعہ میں الحمدللہ مسجدیں شکوہ کرتی ہیں صدور سے کہ کاش کہ ہمیں بڑی بناتا تو کیا اچھا ہوتا، لیکن وہی مسجدیں فجر کی نماز میں یہ شکوہ کر رہی ہوتی ہیں کہ کاش مجھے صرف ایک صف کی بنایا ہوتا تو کیا اچھا ہوتا۔ جمعہ کے دن جس طریقے سے آزاد مسلمان عاقل پر نماز فرض ہے، اسی طرح فجر کی نماز بھی فرض ہے۔ ہر نماز کے لیے مسجد میں آ کر پڑھنا چاہیے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا بلا عذر کے اگر کوئی بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے تو مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ لکڑیاں جمع کرو اور اس کے گھر کو آگ لگا دو جو بلا عذر کے گھر میں نماز پڑھتا ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ مسجدوں کو آباد رکھنا چاہیے۔ مسجد تو بنا دی گئی، مسجدوں کو آباد رکھنا چاہیے، 5 وقت کی نمازیں مسجد میں آ کر پڑھنا چاہیے۔ اگر مسلمان نیند سے بیدار ہو جائیں گے تو کسی انسان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہماری مسجدوں کو ناپاک نظروں سے دیکھ سکے۔ غلطی ہماری ہے، مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، صرف آواز اٹھاتے ہیں خاموش بیٹھ جاتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ گھر والا اگر گھر کے اندر رہے گا تو کسی انسان کی ہمت ہی نہیں ہے کہ گھر کو بری نظر سے دیکھ سکے۔ جب ہم مسجدوں کی حفاظت کریں گے تو کوئی انسان ہماری مسجدوں کو ناپاک نظر سے نہیں دیکھ سکے گا۔ اس وجہ سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد تو بنا دی گئی، مسجد کی حفاظت کی ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے، صدر کی نہیں۔ آج کل ہمارے ذہنوں میں غلط بیٹھا ہوا ہے، مسجد کو سنبھالنے کی ذمہ داری صدر پر چھوڑ دی گئی، یا تو معتمد پر چھوڑ دی گئی، یا تو امام پر چھوڑ دی گئی، یا تو مؤذن پر چھوڑ دی گئی۔ یہ غلط ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ محلے کی مساجدوں کی حفاظت کرے، اور حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزانہ آئے اور دیکھتے رہے مسجدوں کے لائٹ کھلے ہیں یا بند ہیں، فین کھلے ہیں یا بند ہے، یہ دیکھ کر چلے جائیں اور یہ دل میں سکون محسوس کریں کہ ہم مسجد کی حفاظت کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ نہیں، مسجد کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں مسجدوں میں ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ مسجدوں کی حفاظت کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ مسجد کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔
جو کوئی بندہ مسجد کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد یہ فرماتا ہے کہ میرا خاص بندہ جب مسجد میں آ کر مجھے پکارتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے سلام پھیرنے سے پہلے میں اس کی بخشش کر دیا کرتا ہوں. سلام پھیرنے سے پہلے. کامیابی بازاروں میں نہیں ہے، مسجدوں میں ہے. کامیابی ہوٹلوں میں نہیں ہے، مسجدوں میں ہے. کامیابی گھروں کے سامنے جو چبوترے بنے ہوئے ہیں اس پر بیٹھنے میں نہیں ہے. کامیابی تو مسجد میں ہے. تبھی تو 5 وقت مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. مؤذن پکارتا ہے، کامیابی مسجد میں ہے، ہم کامیابی کو تلاش بازار میں کر رہے ہیں. غلطی پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ غلطی پر ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کامیابی مسجد کے اندر رکھی ہوئی ہے اور ہم کامیابی کو بازاروں میں تلاش کر رہے ہیں، تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی انسان ہے ہی نہیں. مسجدوں میں کامیابی رکھی ہے. اور ایک آخری بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں اپنے رب کو مت چھوڑو. آپ نے دیکھا ہے نا، پوری دنیا کا پر طائرانہ نظر ڈال کر دیکھیے کہ ہر ملک میں مسلمان پریشان ہے. ہر ملک میں مسلمان پریشان ہے. مارا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے. ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تو مسلمانوں پر توڑے جا رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ ہمیں بھی چھوڑ دیا. اللہ کو چھوڑ دیا نا، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غیروں کے حوالے کر دیا. اور اللہ زبان حال سے ارشاد فرماتا ہے جو میری نہیں سنتا ہے میں اس کی نہیں سنتا ہوں. پہلے تم اللہ کی سنو، پھر اللہ تمہاری سنے گا. حدیث قدسی میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے، تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. توجہ کیجیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے. تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے. اے اللہ تو چاہتا کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرو، یہ میں مسلمانوں سے چاہتا ہوں. خالی ہمارا رونا یہ ہے کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے. کبھی گریبان میں جھانک کر بھی دیکھو کہ ہم مار کھانے کے قابل ہیں ہی، ہم مار کھانے ہی کے قابل ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، گھر میں دیکھو، ایک مثال کے ذریعے سمجھیے، گھر میں ایک بچہ ہے نا، باپ، اس کے 4 بچے ہیں، اس میں سے ایک بڑا بھائی ہے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ بھائی مجھے پانی لا کر دو. چھوٹا بھائی پانی لا کر نہ دے تو بڑے بھائی کو اتنا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے کہ ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے اس کو مارتا بھی ہے، اس لیے کہ تو نے میری ایک بات نہیں سنی. اس مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام نے لکھا ہے کہ بڑا یہ چاہتا ہے کہ چھوٹا میری ہر بات سنے. پوری دنیا میں سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ میری بات سنے. کہ چھوٹا بھائی بڑے کی بات نہیں سنتا ہے تو بڑے کو غصہ آتا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کو کتنا غصہ آنا چاہیے. لیکن سنو، اللہ تبارک و تعالی بندے پر مہربان ہے. اللہ صرف بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کس طریقے سے میں میرے بندے کو معاف کروں. اللہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کس طریقے سے میں بندے کو معاف کروں. اللہ نماز کو آڑ بنا کر بھی معاف کر سکتا ہے، اخلاق کو آڑ بنا کر بھی معاف کر سکتا ہے. ارے آپ ہمیشہ سچ بولتے رہے، سچ کو آڑ بنا کر بھی معاف کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں تم پر رحم کرنے والا ہوں، تمہیں بخشنے والا بھی ہوں. ہم ایسے اللہ کو چھوڑ کر در در پر اللہ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ در در پر ملنے والا نہیں ہے. اللہ کو جہاں تلاش کرنا ہے وہاں تلاش کرو.
بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، مساجد کی حفاظت کریے گا اور مدارس کی حفاظت بھی کریے گا اور خانقاہوں کی بھی حفاظت کریے گا اور بزرگان دین کی قدر بھی کریے گا، علماء کرام کی قدر بھی کریے گا۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ علماء کرام اور مفتیان کرام اور مساجد کے امام، ان کی ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ ان کی قدر کریے۔ ان کی قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات بولیں اس بات پر عمل کریے۔ انشاءاللہ جب علماء کرام کی باتوں پر آپ عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہماری دنیا بھی کامیاب کر دے گا، آخرت بھی کامیاب کر دے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بولنے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ حضرت مولانا عبد الواسع صاحب کی قیمتی نصیحتوں کے بعد، پرمغز خطاب کے بعد، میں حضرت الاستاذ کے دوسرے فرزند حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب مدد اللہ العالی، ان سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نصیحتوں سے ہمیں استفادے کا موقع عطا فرمائیں۔ مفتی عبد الرحمن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ، صدق اللہ العظیم۔ صدر محفل، والد بزرگوار، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، آسمان علم کے شہاب ثاقب، پروردہ آغوش ولایت حضرت مولانا شاہ محمد اظہار الحق صاحب قریشی، چشتی صابری، مظفر قاسمی، احمد فیوزہم، خلف اکبر و جانشین جنید وقت حضرت قطب دکن علیہ الرحمت والرضوان، و معزز علماء کرام، بزرگان عظام اور میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں یہاں پر مقرر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ میں اس مسجد میں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے سفید ریش والے اہل علم اکابر علماء کرام نظر آتے ہیں، اور میں ایک طالب علم ہوں، لیکن الامر فوق الادب کے تحت آپ کے درمیان حاضر ہو گیا ہوں۔ بڑوں کا حکم بھی یہ بڑوں کے ادب میں داخل ہے، ورنہ تو میری حیثیت حاشیہ اور بین السطور کی ہے، لیکن بڑوں کے حکم پر چند منٹ آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بانی مسجد جناب حاجی خان صاحب اور آپ کے فرزندان اور آپ کے رفقا جتنے بھی ہیں ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جنہیں پسند کرتا ہے اور جنہیں خیر کے لیے چن لیتا ہے تو انہیں مسجد کی تعمیر کی جانب لگا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کو مساجد کی تعمیر اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مسجد کو تعمیر کروانے لگایا۔ سب سے پہلی مسجد کعبۃ اللہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا،
اور اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا، اس پتھر کو بھی اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے کہہ بھی دیا کہ اے مسلمانوں اگر تم حج کرنے آتے ہو، اے مسلمانوں اگر تم عمرہ کرنے آتے ہو تو حاجیوں سن لو، میں تمہارا حج اس وقت تک قبول نہیں کروں گا، اور اے عمرہ کرنے والوں میں تمہارا طواف اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک کہ تم مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 نفل ادا نہیں کرو۔ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 نفل ادا نہیں کرو گے۔ اللہ رب العزت کو مسجد کا تعمیر کروانا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے اللہ رب العزت کو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ رب العزت کا گھر زمین پر بناتا ہے اللہ رب العزت اس کا گھر فرش پر عرش پر بناتا ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد بڑی بنانی چاہیے یا چھوٹی بنانی چاہیے؟ اگر ہم مسجد بڑی بنائیں گے تو تب اللہ رب العزت ہمارا گھر جنت میں بنائے گا، یا ہم مسجد چھوٹی بنائیں گے تو تب اللہ رب العزت ہمارا گھر جنت میں بنائے گا؟ اس کی بھی وضاحت اللہ کے رسول نے کر دی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہمارے ذہنوں سے یہ اشکال ختم کر دیا کہ اگر کوئی اللہ رب العزت کا گھر بناتا ہے، صغیراً کان او کبیراً، چاہے وہ چھوٹا بناتا ہو یا بڑا بناتا ہو، تب بھی اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب اس کے بعد اس حدیث کو سننے کے بعد اور ایک اشکال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر مسجد چھوٹی ہو تو کتنی چھوٹی ہے، اور مسجد اگر بڑی ہو تو کتنی بڑی ہونی چاہیے؟ اس اشکال کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرندے کے گھونسلے کے جتنا تو اللہ رب العزت کا گھر نہیں ہو سکتا، مسجد نہیں ہو سکتی۔ علماء کرام نے سمجھایا ہے کہ پرندے کے گھونسلے سے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدھی اینٹ بھی مسجد کی عمارت میں لگاتا ہے اللہ رب العزت اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ صرف آدھی اینٹ اللہ رب العزت کے گھر کی تعمیر میں اگر کوئی بندہ لگا دیتا ہے اللہ رب العزت اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احادیث ہیں، اور کسی بزرگ نے کیا ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا اور اس تعمیر کرنے کے بعد کچھ ذرات کچھ ریت بچ گئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے کہا کہ اے پروردگار، اس مبارک گھر کو میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں بنایا ہے، اب اس مبارک گھر کے ذرات کو میں کچرا کہوں مجھے یہ گوارا نہیں ہے، اور کہیں اور ٹھکانے لگا دوں مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ میں ان کنکروں کو اور ان ذرات کو کہاں ٹھکانے لگاؤں؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے ابراہیم اسے مطاف میں جمع کر دو، اور اسے ٹھکانے لگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کنکروں کے ڈھیر کو اور اس ریت کے ذرات کو مطاف میں جمع کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے اترے اور انہوں نے اپنے پروں کو بچھا دیا، اور ان پروں پر اس بچے ہوئے ذرات کو اٹھایا، اور افق پر جب پہنچے تو انہوں نے اپنے پروں کو جھاڑ دیا تو سارے کے سارے ذرات ساری دنیا میں پھیل گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں وہ ذرہ گرا وہاں وہاں پر اللہ رب العزت کا گھر تعمیر ہو کر رہے گا۔
وہاں پر اللہ رب العزت کا گھر تعمیر ہو کر رہے گا، تعمیر ہو کر رہے گا. یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے. میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ مسجد ہے، اللہ رب العزت کا گھر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ جگہیں مساجد ہیں اور اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں. اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں. اور قیامت کے دن 7 ایسے اشخاص ہوں گے، 7 ایسے اشخاص ہوں گے کہ جنہیں اللہ رب العزت اپنا عرش کا سایہ جنہیں نصیب فرمائے گا. کہ جب کوئی سایہ اور جب کوئی ٹھکانہ دینے تیار نہیں ہوگا. 7 اشخاص ایسے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 7 اشخاص ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کے ٹھنڈے سائے میں رکھے گا. اور سب سے پہلا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل قلبه معلق بالمساجد، وہ شخص کہ جس کا دل مسجدوں میں لگتا ہو، ایسے شخص کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. اور مومن میں اور منافق میں فرق اور پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہے کہ المؤمن فی المسجد کسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کطیر فی القفص، کہ مومن مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے سمندر میں مچھلی رہتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے پنجرے میں پرندہ رہتا ہے. اب اگر کسی کا دل مسجد میں نہیں لگتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے سامنے موجود ہے کہ المنافق فی المسجد کطیر فی القفص، جس طریقے سے ایک پرندہ اپنی آزادی کے لیے پنجرے میں رہ کر پھڑپڑاتا ہے، تو اسی طریقے سے ایک مومن، اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو مومن کہلوا رہا ہے لیکن رب کی نگاہ میں وہ مومن نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا دل مسجد میں نہیں لگ رہا ہے. اگر کسی کا دل مسجد میں لگ رہا ہے تو اللہ کے رسول کا فرمان اس کے پاس ہے کہ المؤمن فی المسجد کسمک فی الماء، کہ رب کے نزدیک وہ مومن کامل ہے جس کا دل مسجد میں لگتا ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مچھلی پانی میں رہتی ہے. کتنی آسانی کے ساتھ مچھلی پانی میں رہتی ہے، کتنی آسانی کے ساتھ. اور مسجد کی خدمت کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. مسجد کی خدمت کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک حبشیہ تھی، عورت تھی، خاتون تھی. جب مصلیان کرام مسجد سے نکل جاتے تھے تو وہ خاموشی سے مسجد میں جاتی تھی اور مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. چند دن گزر گئے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ بڑھیا کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کرتی تھی؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ میں اس کے جنازے کی نماز پڑھانا چاہتا تھا. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر کار نبوت کا اتنا بڑا بوجھ ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ذمہ داریوں کو پورا کرتے کرتے آپ کو وقت نہیں مل رہا تھا، اس وجہ سے ہم نے آپ کو زحمت نہیں دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا اور صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، مجھے اس خاتون کی قبر پر لے کر چلو، مجھے اس خاتون کی قبر پر لے کر چلو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر حاضر ہوئے اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے صحابہ، یہ وہی خاتون تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. اللہ رب العزت نے اس پر احسان کیا، اللہ رب العزت نے اس پر احسان کیا ہے. مسجد کی خدمت اتنی بڑی چیز ہے. اور مؤذن جو اذان دیتا ہے یہ بھی مسجد کی خدمت میں داخل ہے. امام جو امامت کرتا ہے اور لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے یہ بھی مسجد کی خدمت میں داخل ہے. اگر کوئی صفائی کر رہا ہے، جھاڑو کش ہے، کوئی جھاڑو لگا رہا ہے، کوئی مسجد کے محراب کو صاف کر رہا ہے، یہ بھی مسجد کی خدمت میں داخل ہے. مسجد کی خدمت کرنے والے کو معمولی نہ سمجھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسجد کو دھوتا ہے رب اس کے دل کو دھو دیتا ہے. جو مسجد کو دھوتا ہے رب اس کے دل کو دھو دیتا ہے. عباسی خلفاء میں سے ایک خلیفہ گزرے ہیں ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ. عباسی خلفاء میں سے ہارون رشید گزرے ہیں.
نیک صفت بادشاہ تھے اور عباسی خلفاء کو تعمیرات کا بڑا شوق تھا، وہ بڑے بڑے محلات بنایا کرتے تھے، لیکن ہارون رشید نیک صفت انسان تھے. ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اللہ رب العزت کا گھر تعمیر کروں گا. ساری رعایا میں اور ساری اپنی سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ ہارون رشید رب کا گھر تعمیر کرنے جا رہا ہے، اور ہارون رشید رب کے گھر کی تعمیر میں بیت المال سے پیسہ نہیں لے گا اور رعایا سے 1 روپیہ نہیں لے گا، بلکہ اپنے جیب کا پیسہ ہارون رشید لگائے گا. ہارون رشید نے یہ فیصلہ کیا، مزدوروں کو بلایا، انجینئرز کو بلایا، تعمیر کرنے والوں کو بلایا، وقت کا بھی تعین ہو گیا، جگہ کا بھی تعین ہو گیا. ایک شخص تھا جو غریب تھا، اس کے کانوں تک جب یہ بات پہنچی کہ ہارون رشید نے کہا ہے کہ میں ایک مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں، میں ایک مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں، لیکن رعایا سے پیسہ نہیں لوں گا اور بیت المال سے پیسہ نہیں لوں گا، اس غریب شخص کو تکلیف ہوئی. اس نے کہا کہ میں صبح سے شام تک کماتا ہوں اور جتنا پیسہ میرے جیب میں آتا ہے میں اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، اپنی بیوی کے سر پر دوپٹہ رکھتا ہوں، لیکن کتنا حسین موقع تھا کہ اگر ہارون رشید اجازت دے دیتا تو میں اس اپنے خون پسینے کی کمائی کو مسجد کی تعمیر میں لگا دیتا. لیکن ہارون رشید نے اجازت نہیں دی. سلطنت کا حکم تھا، بادشاہ کا حکم تھا، اگر حکم کی خلاف ورزی کرتا تو نامعلوم اس کے ساتھ کیا ہو جاتا. تو اس نے رات کی تاریکی میں چھپ کر یہ کام کیا کہ جو کچھ اس نے کمایا تھا اس سے مسجد کے لیے چند اینٹیں خریدی اور چند تعمیراتی مال خریدا، اور رات کی تاریکی میں جہاں پر ہارون رشید کے مزدور تعمیر کے لیے سامان رکھے ہوئے تھے، اس نے رات کی تاریکی میں وہ خریدا ہوا مال اس تعمیر کے مٹیریل میں ملا دیا. ادھر ہارون رشید سو رہا ہے، ادھر ہارون رشید سو رہے ہیں. خواب میں ہارون رشید کیا دیکھتے ہیں کہ 2 بڑے محل جنت میں بنے ہوئے ہیں. ایک محل کے اوپر لکھا ہوا ہے ہارون رشید، اور ایک محل کے اوپر اسی شخص کا نام لکھا ہوا ہے جس نے رات کی تاریکی میں تعمیراتی کام کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی سے چند اینٹیں خرید کر اس مال میں ملا دیا تھا. ہارون رشید کو بڑا احساس ہوا، اس نے سوچا کہ یہ گھر تو میرا ہے، اس گھر کو تو میں دیکھ ہی لوں گا، لیکن مجھے یہ پتا نہیں کہ یہ گھر کس کا ہے. ہارون رشید خواب میں ہی سوچ رہا ہے کہ چلو میں اس گھر میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور معلوم کرتا ہوں کہ یہ گھر کس کا ہے. چنانچہ وہ گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو وہاں دربان کھڑا ہوا تھا. دربان نے فوراً روک دیا. ہارون رشید نے کہا کہ مجھے کیوں روک رہے ہو، میں ہارون رشید ہوں. تو اس دربان نے کہا کہ ہارون رشید یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ جو رائٹ سائڈ میں ہے یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہارے اس غریب انسان کا گھر ہے، اس غریب انسان کا گھر ہے جس نے اپنی خون پسینے کی کمائی سے چند اینٹیں مسجد کی تعمیر میں لگا دی ہے. ہارون رشید کہنے لگا کہ مجھے محل میں تو جانے کی اجازت دے دو، میں بادشاہ ہوں. تو اس دربان نے کہا کہ ہارون رشید تم فرش کے بادشاہ ہوگے، عرش پر تمہاری حکومت نہیں چلتی، یہاں پر حکومت اس قادر مطلق کی چلتی ہے کہ جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے سورج کو بنایا، جس نے چاند کو بنایا، جس نے ستاروں کو بنایا، جس نے بہتے ہوئے آبشاروں کو بنایا، جس نے انسانوں کو چلنا سکھایا، جس نے پانی پر مچھلیوں کو تیرنا سکھایا، ہواؤں میں پرندوں کو اڑنا سکھایا، اس قادر مطلق کی حکومت یہاں پر چلتی ہے. اے ہارون رشید تمہاری حکومت یہاں پر نہیں چلتی. ہارون رشید جب خواب سے بیدار ہوا تو اس شخص کے پاس پہنچا اور جا کر کہنے لگا کہ اے بھائی تو نے کون سا عمل کیا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تیرا گھر رب نے جنت میں تعمیر کر دیا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ ہارون رشید جب آپ نے اعلان کیا کہ مسجد کی تعمیر میں بیت المال سے بھی پیسے نہیں لوں گا اور رعایا سے بھی 1 روپیہ نہیں لوں گا، میرے دل میں غم آیا، میرے دل میں احساس ہوا کہ کاش میں غریب ہوں، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، میرے پاس جائیداد نہیں ہے، میرے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، لیکن رب بل نہیں دیکھتا
کہ آپ نے مسجد 10 لاکھ کی بنائی ہے یا 20 لاکھ کی بنائی ہے، جب آپ رب کے دربار میں پہنچتے ہیں اور رب کے سامنے بل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار دیکھیے میں نے آپ کی مسجد بنائی ہے، میں نے آپ کا گھر بنایا ہے، دیکھیے میرا بل 10 لاکھ کا ہے، میرا بل 20 لاکھ کا ہے، رب کہتا ہے اے میرے بندے مجھے بل نہ دکھا بلکہ دل دکھا، اے میرے بندے مجھے بل نہ دکھا بلکہ دل دکھا۔ رب دل دیکھتا ہے، دلوں پر رب فیصلے کرتا ہے۔ رب کے یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے۔ رب کے یہاں سر نہیں گنے جاتے، دل گنے جاتے ہیں۔ رب مقدار کو نہیں دیکھتا۔ تعداد تو فرعون کے پاس بھی بہت زیادہ تھی، لیکن کیا وہ حق پر تھا؟ نہیں، حق پر نہیں تھا۔ مقدار اس کے پاس بہت زیادہ تھی، تعداد بہت تھی اس کے پاس۔ رب سروں کو نہیں گنتا بلکہ دلوں کو گنتا ہے کہ اس کے دل میں میری خشیت اور میرا خوف ہے یا نہیں ہے۔ یہ دکھلاوے کے لیے اور عجب کے لیے اور تکبر کے لیے اس نے عمل کیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہارون رشید جب آپ نے یہ کہا تو مجھے غم ہوا اور میں نے اپنی غریبی کو تان و تشنیع کی اور میں نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو اتنا غریب ہے، اور میں نے رب سے سوال کیا کہ اے میرے پروردگار کاش تو مجھے امیر بناتا تو میں تیرے گھر میں آج میں اپنے ہاتھوں سے تیرے گھر کو بناتا۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میں نے رات کی تاریکی میں کچھ اینٹیں اپنے خون پسینے کی کمائی سے لے جا کر میں نے وہاں پر چھپا کر رکھ دی۔ رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ رب العزت نے 70,000 فرشتوں میں اعلان کر دیا اور کہا کہ اے میرے فرشتوں جہاں پر تم نے ہارون رشید کا گھر بنایا ہے وہیں دوسری جانب اس غریب شخص کا گھر بھی بنا دینا، اس غریب شخص کا گھر بھی بنا دینا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو اپنے گھر کی تعمیر بڑی پسند ہے، مسجد کی تعمیر بڑی پسند ہے۔ جب اللہ رب العزت کا گھر تعمیر ہو جاتا ہے اب اس کے بعد دوسری ذمہ داری آتی ہے، جیسے برادر کبیر نے کہا کہ مسجدوں کو آباد رکھا جائے، اور آباد رکھا جاتا ہے ذکر و اذکار کے ذریعے، آباد رکھا جاتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، آباد رکھا جاتا ہے سجدوں کے ذریعے، آباد رکھا جاتا ہے رکوعوں کے ذریعے، آباد رکھا جاتا ہے رب کو یاد کرنے کے ذریعے۔ ارے رب کہتا ہے کہ اے میرے بندے اپنی جبین نیاز جھکانا تیرا کام ہے اور تیرے خالی دامن کو اپنی رحمتوں سے بھرنا یہ میرا کام ہے۔ اب نماز کے ذریعے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازی بن جائیں۔ اگر ہم پہلے صرف جمعہ کی نماز پڑھتے تھے تو ہمارے محلے میں یہ مسجد تعمیر ہو چکی ہے، ہم آج سے یہ عہد کر لیں کہ ہم آج سے 5 وقتہ نمازی بن جائیں گے اور دن میں 5 وقت اللہ رب العزت کے دربار میں اپنی جبین نیاز خم کریں گے اور رب کے دربار میں رو رو کر رب کو منانے کی کوشش کریں گے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے سجدہ کرتا ہے تو بندہ یہ تصور نہ کرے کہ میں نے کارپیٹ پہ سر رکھا ہے، بندہ یہ تصور نہ کرے کہ میں نے قالین پر سر رکھا ہے، بندہ یہ تصور نہ کرے کہ میں نے جائے نماز پر سر رکھا ہے، بندہ یہ تصور نہ کرے کہ میں نے سنگ مرمر پر سر رکھا ہے۔ ارے بندہ جب سجدہ کرے تو یہ تصور کرے کہ میں نے اپنا ماتھا رب کے قدموں پہ رکھا ہے، میں نے اپنا ماتھا رب کے قدموں پہ رکھا ہے۔ نماز بندے کو ایسی پڑھنی چاہیے کہ رب خوش ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ جیسے صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے کہ تیروں کے وار ان پر ہو رہے ہیں، تلواروں کی بوچھار ان پر ہو رہی ہے، لیکن ان کی نماز نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق کا واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر لوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 ذی الحجہ فجر کی نماز کی امامت فرما رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک دشمن دین، دشمن رسول، دشمن خدا نماز پڑھنے کی خواہش نہیں ہے، نماز پڑھنے کی نیت نہیں ہے، وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ مسجد نبوی کے پچھلی صف میں کھڑا ہوا ہے اور خنجر اس کے جسم سے لپٹا ہوا ہے۔
اور جیسے ہی حضرت عمر فاروق نے نیت باندھ لی اور جیسے ہی حضرت عمر فاروق نے اللہ اکبر کہا اور جب صحابہ نیتیں باندھ لیتے تھے تو انہیں رب کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا تھا. حضرت عمر فاروق نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا اس دشمن نے آگے بڑھ کر سب سے پہلا وار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا. حضرت عمر فاروق ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں, جسم میں لرزہ طاری نہیں ہوا, انہوں نے جنبش نہیں دی. اس نے آگے بڑھ کر دوسرا تلوار حضرت عمر فاروق پر وار کیا, تیسرا چوتھا پانچواں تلوار کا وار ہوا, لیکن امیر المومنین حضرت عمر فاروق اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. اس نے آگے بڑھ کر چھٹا تلوار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر وار کیا, جس سے پیٹ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, آنتیں باہر آ گئی, خون کا فوارہ نکل پڑا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب مسلح پر کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں ہے, ضعف اور کمزوری آ چکی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ پیچھے کی جانب بڑھاتے ہیں اور ایک صحابی رسول حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو مسلح پر کھڑا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر تڑپتا ہے تڑپنے دو, لیکن رب کی امانت میں فرق نہ آنے دینا. عمر مرتا ہے مرنے دو, لیکن رسول کی امانت میں فرق نہ آنے دینا. ایسی نماز اگر ہم ادا کریں گے تو اللہ رب العزت کو ہمارا سجدہ بھی پسند آئے گا, ہمارا رکوع بھی پسند آئے گا, اور ہمارا ایک ایک لمحہ جب اللہ رب العزت کی عبادت میں گزرے گا اور زیادہ سے زیادہ وقت جب ہمارا مساجد میں گزرے گا تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی ہمارا ٹھکانہ جنت بنا دے گا. اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی, ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیرہ. دلوں کو دستک دینے والی پرجوش انداز میں بڑی قیمتی باتیں ابھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہی تھی. بہرحال اب بغیر کسی تاخیر کے حضرت الاستاذ حضرت مولانا اظہار الحق صاحب قاسمی قریشی دامن برکاتہم سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں استفادے کا موقع دیں. دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی ہے, دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی ہے, پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. السلام علیکم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں, اور خاص طور سے مسجد کے بانی مبانی حاجی سیٹھ صاحب اور تمامی حاضرین, آج کل دین کے معلومات تو سب کو ہو گئے ہیں, معلومات میں الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے, بس عمل کی ضرورت ہے. یہ موقع جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے وہ اللہ کے شکر کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک بھائی حاجی سیٹھ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اللہ کا گھر تعمیر کروایا, اور وہ اس کے اندر آج ہم نے نماز ظہر جماعت کے ساتھ ادا کی ہے مفتی محبوب صاحب کی امامت میں. تو یہ حاجی سیٹھ کے لیے بھی خوشی کا موقع ہے اور مبارکبادی دینے کا موقع ہے, اور آپ سب کے لیے, ہم سب کے لیے خوشی کا مقام ہے. اس موقع پر مجھے شاعر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. اس میں شاعر نے کہا, جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے, جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے, جو بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. تو ہم سے جو اچھے کام ہوتے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوتے ہیں. ایک دوسرے شاعر نے کہا, اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے, اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے, اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے. تو
ہم سے اگر کوئی اچھا کام ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی لغزش ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو وہ ہماری اپنی طرف سے ہے، تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ توبہ کے معنی رجوع ہونے کے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ سے معافی طلب کریں۔ اور بزرگوں نے فرمایا اور حدیث میں بھی ہے، آدمی سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو حکم ہے کہ وہ اللہ سے معافی طلب کرے۔ تو معافی جب بندہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن معافی کے ساتھ تلافی بھی ہونا چاہیے۔ اور وہ ایک حدیث میں ہے کہ صرف توبہ کرنے پر، معافی چاہنے پر بندہ اکتفا نہ کرے، بلکہ اس کے بعد کوئی نیک عمل کرے، جس کا بھی موقع ہو۔ جی نماز پڑھنے کا موقع ہے، نماز پڑھے، تلاوت کا موقع ہے، تلاوت کرے، صدقہ خیرات کا موقع ہے، صدقہ خیرات کرے، تو اس سے معافی کے بعد تلافی بھی ہو جائے گی۔ تو یہ موقع ہے اللہ کے شکر ادا کرنے کا۔ ماشاء اللہ ابھی آپ سن رہے تھے مفتی محبوب صاحب سے، ہمارے دونوں فرزندان سے، کہ مسجد بن گئی ہے، اب ہمارا کام ہے کہ مسجد کو آباد رکھیں، اور نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں سب، نماز گھر میں نہیں بلکہ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ گھر میں اگر نماز پڑھیں کوئی عذر سے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو ایک نماز کا اللہ تعالیٰ 27 گنا ثواب عطا فرمائے۔ گھر میں اگر پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب ایک نماز کے برابر ملے گا، اور مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب جماعت کے ساتھ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 27 گنا عطا فرماتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ 5 نمازیں بھی مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور یہ بات آپ حضرات یاد رکھیں، بہت زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لینا ہے، ماشاءاللہ کام کی باتیں تو ہو چکی ہیں۔ عرض کرنا یہ ہے، دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ان حالات میں ہر آدمی اپنی اپنی سمجھ سے مشورے دے رہا ہے، لیکن ایک کام وہ ہے جو حضرات اولیاء اللہ کا سبق ہے، وہ سبق ہر مسئلے کا حل ہے، اور وہ سبق آپ حضرات کو سنانا ہے۔ اور وہ سبق یہ ہے کہ ہر حال میں ہم اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ذکر بھی اللہ کا اور فکر بھی اللہ کی۔ ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں، زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، دل سے اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کے احکام پر چلتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز جو بھی مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گے، اللہ تعالیٰ خود اپنے فضل و کرم سے ان کو حل کر دیں گے۔ تو بڑا سبق یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کو بھولیں نہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیک کام کرتے رہیں، اور اللہ کے بندوں کے کام آتے رہیں۔ تو اللہ کے بندوں کے جب کام آئیں گے تو ان کی دعائیں ہم کو حاصل ہوں گی۔ تو دعاؤں میں رہیں، دعاؤں میں رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسا اوقات آدمی پر مصیبت بلا آ جاتی ہے آسمان سے اور اس کے سر کے قریب تک پہنچ جاتی ہے، پھر کسی کی دعا آڑے آتی ہے، اور اس بلا میں اور دعا میں آپس میں کشمکش ہوتی ہے، آخر میں
دعا ہی اس بلا پر غالب آ جاتی ہے اور دعا اس بلا کو بھگا کر چھوڑ دیتی. تو دعاؤں میں رہنا چاہیے، اللہ کے بندوں کی دعاؤں میں رہنا چاہیے. جب ہم کسی کے کام آئیں گے وقت پر تو دل سے ان کی ہمیں دعا حاصل ہوں گی. اس سبق کو یاد رکھیں، اللہ کے ذکر میں رہیں، اللہ کی فکر میں رہیں. انشاءاللہ بلائیں آئیں گے بھی تو اللہ تعالیٰ ہی ان کو دور کر دیں گے. اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. اللہ کا نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ہماری نعمتوں پر ہمارا شکر ادا کرتے رہو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کریں گے. اللہ کی نعمتوں میں سے یہ مسجد بھی ایک نعمت کے شکل میں محلے والوں کو حاصل ہوئی ہے. مسجد یہاں پر نہیں تھی لوگ بتاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسجد اپنے ایک بندے کو چن کر ان کے ذریعے سے بنوا دی ہے. اب اس کو آباد کرنا ہمارا کام ہے. اور والد بزرگوار قطب دکن حضرت مولانا عبدالغفور صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ 5 سال یہاں ناندیڑ میں رہے ہیں، دارالعلوم ناندیڑ کے صدر مدرس رہے، اور میرا بھی یہاں پر بچپن گزرا ہے. تو مجھے یہاں جب بھی موقع ملتا ہے آتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. ناندیڑ کے اندر تو یہاں سے پڑھ کر میں دیوبند گیا، پھر وہاں سے فارغ ہو کر آیا، اور پھر یہاں پر دارالعلوم ناندیڑ میں 3 سال مدرس بھی رہا. تو والد صاحب فرماتے تھے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت حالات کی موافقت بھی ہے. آدمی بعض کام کرنا چاہتا لیکن حالات سازگار نہیں ہوتے، وہ کام نہیں کر سکتا. اور کبھی حالات سازگار ہوتے ہیں تو وہ کام آدمی سے بن جاتا ہے. تو حالات کی موافقت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حالات کو موافق بنایا اور ہم سے کوئی کام ہوا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ موقع حاجی سیٹھ کو مبارکبادی دینے کا ہے، اور اس موقع پر ہم سب کو مل کر اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمہ وقت اللہ کو یاد کرنے اور اللہ کو یاد رکھنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.